وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج درس قرآن میں پہلے پارے میں رکوع نمبر 8 ہے۔ 8 نمبر جو رکوع ہے اس کے بعد بھی ہم 2 آیتیں اور لیں گے۔ رکوع نمبر 8 کے اندر ٹوٹل 10 آیتیں ہیں، لیکن آج کے درس میں ہم 12 آیتیں لیں گے۔ کیوں؟ وہاں مطلب اپنا پورا ہو رہا ہے۔ تو آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 73 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور بے دین ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھنا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں اور اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا تو اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، بلکہ اس کے درمیان والی عمر کی جوان ہو، چنانچہ تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے پھر کہا تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ ان کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے پیلی رنگ کی ہو، وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ گہرا زرد ہو اور وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے پھر کہا تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راستہ پالیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں ہل چلا کر پھاڑتی ہو اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ یہ کام کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ لہٰذا ہم نے کہا اس گائے کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اس قتل کیے ہوئے آدمی کی لاش پر مارو، اللہ اسی طرح مردے کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں ہم نے رکوع نمبر 8 پڑھا سنا جس کے اندر 10 آیتیں تھیں، لیکن ہم نے 2 آیتیں اور لے لی تو 12 آیتیں ہو گئی۔
62 سے 73 تک، اور اپنا جو مقصد تھا اس درس کا وہ پورا ہو گیا۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں جو یہ بیان کیا گیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، جو بے دین ہیں، اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو وہ لوگ گھبرانے والے نہیں ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ابھی امت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ جو مقصد ہے اس آیت کا، وہ پہلے جو لوگ گزر گئے وہ دور کے حساب سے تھا، لیکن ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو قیامت کی صبح تک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، تبھی راہ نجات ہے، تبھی نجات کا راستہ ہے، ورنہ نہیں۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا سنیچر والوں کے بارے میں، سیٹرڈے والوں کے بارے میں۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہفتے کے دن یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ شکار نہ کرے، یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرے، اس دن مچھلی زیادہ آتی تھی، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جال لگا دیتے تھے، ہیلا بہانا کرتے تھے تاکہ زیادہ مچھلی کو پھنسا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ گاؤں والوں کو ذلیل بندر بنا دیا۔ تو میرے بھائیو، جو لوگ بھی اللہ کے قانون کو توڑیں گے اللہ ان کو ذلیل بندر بنا سکتا ہے۔ لیکن آج جو بندر کی نسل ہے وہ انسان کی نسل میں سے نہیں ہے، انسان کی نسل الگ ہے، وہ آدم علیہ السلام سے، اور بندر کی نسل الگ ہے۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں کہ بندر ہی سے انسان بن گیا ہے، تو ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر پکڑ لے تو آدمی کو پکڑ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک 7 آیتوں میں وہی گائے کا واقعہ، جس کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ اب کیسے پتہ چلے؟ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے کہا ہے کہ گائے کو ذبح کر دو اور اس کا ایک ٹکڑا مارو، وہ آدمی زندہ ہو کے بتا دے گا کس نے قتل کیا ہے۔ پھر بعد میں بہت ان لوگوں نے چھو-پانچ کیا، بال کی کھال نکالی، گائے کا کلر کیسا ہو، گائے کی عمر کیسی ہو، گائے کا رنگ کیسا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اس لیے جب سوال واضح ہو تو زیادہ پوچھنا نہیں چاہیے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ گائے کو ذبح کیا جاتا تھا تاکہ پتہ چلے کس نے قتل کیا ہے۔ آج تو گائے کے چکر میں انسان ہی کو مار دیا جا رہا ہے، افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے گائے کو انسانوں کے لیے بنایا ہے، فائدے اٹھانے کے لیے بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ بالآخر کیا ہوا؟ وہ زرد پیلی رنگ کی ایک گائے ملی، پھر وہ جوان تھی، کھیت میں کام کرنے والی نہیں تھی، وہ ایک آدمی کے پاس ملی، تو وہ لوگ لائے، ذبح کیے، اس کا ٹکڑا مارے، تو وہ آدمی زندہ ہو کر کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی مر گیا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ مردے کو اسی طرح زندہ کریں گے۔ جو اللہ دنیا میں زندہ کر کے دکھا سکتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سب کو زندہ نہیں کر پائیں گے آرام سے؟ اس سے پہلے بھی واقعہ گزر چکا ہے کہ 70 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی پھر زندہ کر دیا۔ اب یہاں یہ ہے گائے والے واقعے میں کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی پھر زندہ کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، بال کی کھال نکالنے سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔